یہ رات کی تاریخی تھی جب مسافروں سے بھری ایک بس ایک طویل اور سنسان راستے پر سفر کر رہی تھی۔ بس میں مسافر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، کچھ موبائل پر مصروف تھے اور کچھ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کی امید تھی کہ وہ رات کے آخر تک اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر عارف ایک درمیانی عمر کا مرد اپنی طبیعت کی بنا پر تھوڑا پریشان تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی زینب اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ان کے علاوہ جوش ایک نوجوان طالب علم، ایک لڑکی جو کہ ایک سیاح تھی، محض اپنے مشاہدات سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور وہ بھی بس میں سوار تھے۔ بس اچانک ایک گرجدار آواز کے ساتھ رک گئی۔ ڈرائیور جو کہ تیز ہواؤں کے باعث بس کی رفتار کم کر رہا تھا، اس نے مسافروں کو بتایا کہ بس میں کچھ تکنیکی خرابی آئی ہے۔ سب مسافر بظاہر پریشان اور تھوڑے بے چین ہو گئے تھے۔ مسافر بس سے باہر نکل آئے۔ ہوا سرد اور تیز تھی اور ان کے پاس پانی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ عارف نے اپنے خاندان کو تسلی دی کہ یہ مسئلہ عارضی ہے اور جلد حل ہو جائے گا۔ جوش جو کہ پانی کی تلاش میں تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب کے جنگل میں جا کر پانی تلاش کرے گا۔ لڑکی نے اسے خبردار کیا، جنگل کی طرف مت جاؤ، یہ جگہ کافی سنسان لگ رہی ہے۔ لیکن جوش نے جواب دیا، میں بس تھوڑی سی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ جوش جنگل کی طرف بڑھا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کچھ پانی ڈھونڈ سکے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے فوراً ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہوا کی سردی اور جنگل کی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ جنگل کی زمین پر پتھروں کی چٹانیں اور درختوں کے سائے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ جنگل میں ڈائریکشن کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر طرف درختوں کا ایک ہی سا منظر تھا اور اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے سرسراہٹ کی آواز دے رہے تھے۔ جنگل میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ ڈر چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، پانی تو میں ڈھونڈ سکوں گا یا نہیں ڈھونڈ سکوں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے میں تو واپس بھی نہیں جا پاؤں گا۔ جوش نے کچھ آگے بڑھتے ہوئے ایک پھلوں کی جھاڑی دیکھی، لیکن جب اس نے اسے چکھنے کی کوشش کی تو وہ تلخ اور باسی محسوس ہوا۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگل میں قدم قدم پر اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی، کبھی پیچھے سے کسی کی سرگوشیاں، کبھی دور سے کچھ ٹوٹنے کی آوازیں۔ ہر بار جب وہ مڑ کر دیکھتا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جوش ڈر تو رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کول ڈاؤن جوش، کول ڈاؤن، تم یہاں سے نکل جاؤ گے، بس تم نے ٹینشن لے رکھی ہے اور کچھ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک عجیب سی روشنی دیکھ رہا ہے جو جنگل کے گہرے حصے سے آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ روشنی کسی پانی کے ذریعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس نے اس سمت میں جانا شروع کر دیا۔ جب روشنی کی طرف بڑھتے ہوئے جنگل کی گہرائی میں داخل ہو گیا، اچانک ہوا میں ایک سردی کا جھونکا آیا اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ جنگل میں درختوں کی پتیاں تیزی سے سرسراہٹ کرتی تھیں اور ہوا کی آواز میں کچھ عجیب سا دل دہلا دینے والا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ جوش نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن روشنی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بس ایک جھوٹ تھا۔ وہ جنگل میں چلتا گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانا کمرہ ہے جس میں بوسیدہ فرنیچر تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی جو پرانے جادوئی اشیاء کے ساتھ۔ جوش نے کتاب اٹھائی اور اس کے صفحات کو پلٹنے لگا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جنگل میں بے شمار روحیں ہیں جو آنے والے کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہیں۔ جوش کو جلدی سے احساس ہوا کہ وہ جنگل میں کہیں نہ کہیں پھنس چکا ہے۔ ہر سمت میں گھومنے کے باوجود اسے واپس جانے کا راستہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ حالانکہ دل میں وہ ڈر چکا تھا، وہ تھر تھرا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب اسے بس مل جائے اور وہ وہاں سے نکل لے۔ ایکچوئل میں وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ جنگل کے ہر کونے میں وہ ایک عجیب سی بدبو اور گہرا سناٹا محسوس کر رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ اس کے قریب ہے جو اپنے جال میں اسے پھنسانا چاہتی ہیں۔ جوش نے اپنے حواس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن خوف اور تھکن کی وجہ سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ جب جوش تقریباً مایوس ہو چکا تھا، اچانک اس نے دور ایک روشنی دیکھی جو کہ بس کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے سوچا، اس نے اپنی آخری کوششیں کی اور روشنی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اصل میں وہ روشنی بس کی تو تھی نہیں، وہ تو جنگل کی دوسری سائڈ پہ نکل رہی تھی۔ وہ بس جوش کو ایک دھوکہ دیا گیا تھا۔ روشنی کے قریب پہنچتے پہنچتے ایک کھلی جگہ پر وہ پہنچ گیا تھا جہاں درخت اور جنگل ختم ہو چکے تھے اور اس کے سامنے ایک وسیع صحرائی علاقے کا منظر تھا۔ دور ایک پرانا خستہ حال گھر نظر آ رہا تھا جہاں رات میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہاں کچھ لوگ رہتے ہوں گے اور میں جاتا ہوں اور میں وہاں سے پانی پی لوں گا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور میں تو جنگل سے بھی بچ گیا۔ اس کا پلان تھا کہ میں اب واپس جاؤں گا انہی جنگل میں، کیونکہ جنگل سے نکلنا بڑا مشکل بن گیا تھا۔ اب میں واپس جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر میں جا سکوں گا کہیں یا نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو گھر کی طرف چلتے ہیں، کیا پتہ وہاں پہ مجھے پانی بھی مل جائے اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے۔
اس نے گھر کی طرف قدم بڑھایا۔ پیاس اور تھکن اس کی حالت کو تب تک بگاڑ چکی تھی، لیکن امید تھی کہ شاید وہاں کوئی پانی مل جائے۔ جوش گھر کے دروازے پر پہنچا اور دھیمی سی دستک دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے سوچا سوئے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے۔ اس نے پھر دستک دی، لیکن پھر کوئی باہر نہ آیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا چلو تیسری بار دیتے ہیں۔ اس نے تیسری بار دستک دی، لیکن تب بھی کوئی باہر نہ آیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ گھر کا داخلی حصہ پرانے اور بوسیدہ فرنیچر سے بھرا ہوا تھا اور ہوا میں ایک بوسیدہ بدبو پھیل رکھی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کیا۔ کمرے میں ایک پرانا پانی کا جگ پڑا ہوا تھا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ جوش نے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا اور کچھ دیر سکون سے بیٹھ گیا۔ وہ سونے لگا۔ یار میں پانی لینے کے لیے نکلا تھا، پانی میں نے پی لیا، لیکن میں اپنی جگہ پہ واپس تو نہیں پہنچا ہوں۔ جب اسے گھر میں کوئی نہ ملا تو وہ اب سوچنے لگا کہ وہ گھر کیسے واپس جائے گا، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ رات گزار بھی لے تو اسے جنگل تو پھر بھی پار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہاں رہتا ہوتا تو اسے گائیڈ کر سکتا تھا کہ کن کن رستوں کے ذریعے وہ روڈ پر جا سکتا ہے۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا اور کمرے میں تھوڑی دیر آرام کر رہا تھا کہ اسے باہر سے آواز محسوس ہوئی۔ باہر سے گھر کی کھڑکیوں پر ہاتھوں کے نشان نظر آنے لگے۔ ایک کھڑکی پر نہیں بلکہ ساری کھڑکیوں پر ایسے ہی ہاتھ کے نشان نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جوش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھا۔ اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکلے گا، لیکن جب دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ مضبوطی سے بند ہو گیا۔ خود ہی اس کی حالت اور بھی بگڑ گئی۔ وہ کھڑکیوں کے شیشے پر بنے ہاتھ کے نشانات کو ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ جتنی کوشش کرتا شیشے پر نشان اتنے ہی واضح ہو جاتے۔ جوش اب ٹوٹلی ڈر چکا تھا۔ بس اس کی جان نہیں نکلی تھی، باقی سب کچھ ہو چکا تھا۔ اسے ہر طرف سے پراسرار آوازیں سنائی دینے لگیں اور کبھی کبھار کمرے میں روشنی کے جھلکے نظر آتی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پھنس چکا ہے، کہیں ایسی جگہ جہاں سے نکلنا شاید ناممکن سا ہے۔ گھر کی ہر چیز اس کے خلاف تھی۔ درختوں کے سایوں، کھڑکیوں کے نشانات اور ہر طرف سے آنے والی سرگوشیوں نے اس کے حواس کو بگاڑ دیا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ دروازہ کھول سکے، لیکن ہر بار ناکام رہا۔ گھر کی دیواریں اس پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ اس کی ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو دور اسے اپنی طرف لائٹ آتی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے دل میں تھوڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بس کے لوگ ہیں جو اسے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اسے تھوڑا اطمینان ہوا، اس کی جان میں تھوڑی جان آئی اور وہ دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لائٹ گھر کے قریب پہنچ گئی، لیکن وہ ایک پراسرار شخص تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اور وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ نیم تاریکی میں واضح نہیں ہو رہا تھا۔ جوش نے اس سے مدد طلب کی اور اس شخص نے جواب دیا، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ جوش نے کہا ہاں، لیکن ساتھ میں وہ ابھی ڈر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے، یہ شاید سارا جال اس نے بچھایا میرے لیے۔ میں بھی۔ شخص نے مٹھی بند کر کے جوش کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہاں، لیکن تمہیں یہ اپنی زندگی کی آخری رات گزارنی ہوگی، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ جوش نے خوف کے عالم میں کہا کیا مطلب؟ شخص نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا یہ تمہاری آخری رات، میں تمہیں آج مار ڈالوں گا۔ جوش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک پرانا خنجر ہے جو چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً مکان کے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ جوش نے مکان کے ایک کمرے میں داخل ہو کر پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کمرہ بھی خوفناک ہو رکھا تھا۔ دیوار پر خون کے دھبے تھے اور فرش پر خراشوں کے نشانات تھے، یہاں تک کہ ہوا میں ایک عجیب و غریب بو پھیل رکھی تھی جو کہ جوش کے دل کو اور بھی زیادہ ڈرا رہی تھی۔ پھر جوش کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا شخص تو باہر ہے اور میں اندر ہوں، تو اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے دروازے بند کر دیے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شخص اندر نہیں آ سکے گا اور میں بچا رہوں گا۔ شخص نے جوش کی حالت کو اور بھی خراب کرنے کے لیے مختلف چالیں چلی۔ وہ گھر سے باہر تھا۔ وہ جوش کے کمرے کے باہر چلاتا رہا اور کبھی کبھار کھڑکی پر آخرکار خوفناک آوازیں نکالتا، جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا۔ اس نے جوش کو دھمکیاں دی، تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ شخص کی آوازیں دیواروں کے اندر گونجتی رہی، آج رات تمہاری زندگی کا اختتام ہے اور میں تمہیں کوئی بھی موقع نہیں دوں گا۔ جوش نے چپکے سے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ شخص کبھی ایک کمرے کے اندر آ کر کبھی باہر جا کر اس کا دماغی سکون برباد کرتا رہتا۔ جوش اب بری طرح سے ڈر چکا تھا، قریبی تھا کہ وہ مر جاتا، لیکن اسے ایک وہ چیز یاد آ گئی جو کسی کو بھی یاد آئے تو بہت خوش ہوگا۔ اسے یاد آئی آیت الکرسی۔ جوش نے بڑے جوش سے یہ یاد کیا اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب وہ آیت الکرسی پڑھے گا اور چپ چاپ یہاں بیٹھا رہے گا، بالکل نہیں ڈرے گا۔
और उसने ऐसा ही किया। वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे, आंखें बंद कर ली और चुप करके कमरे में बैठ गया। शख्स बाहर से चिल्लाता रहा। शख्स ने जब आयतुल कुर्सी सुनी तो वो भाग निकला। वो वापस नहीं आया और थोड़ी देर बाद, कोई 1 घंटे से 1.5 घंटे में सुबह हो गई। सूरज बाहर आ गया, सब कुछ वाज़ेह दिखने लगा। डर ज़्यादा रहा। जोश फिर किसी न किसी तरीके से उस कमरे से बाहर निकला और दौड़ लगा दी। वो जंगल को क्रॉस करते हुए उसने कुछ नहीं देखा। वो भागता 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 सीधा भागा, कहीं भी नहीं मुड़ा। और वो जंगल से बाहर निकलकर उसने देखा कि बस वाले अभी भी खड़े हैं। बस अभी ठीक नहीं हुई थी। तब हर चीज़ वाज़ेह हो गई थी। तो उसने देखा कि थोड़ी दूर नाश्ता करने का पॉइंट भी है और वहाँ पे वो बैठ के चाय भी पी सकता है। उसने देखा कि बहुत सारे मुसाफिर वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो खाना पीना खा रहे हैं। तब तक दुकान वाले तो आ चुके थे और वो नाश्ता दे रहे थे। वो भागा भागा वहाँ गया। उसे वहाँ पे और अपने बाकी सारे बस के मुसाफिर मिल गए। वो मुसाफिर बहुत हैरान थे। वो पूछने लगे कि तुम पूरी रात कहाँ गए थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो हमने कोशिश छोड़ दी। उसने वहाँ बैठ के अपनी पूरी कहानी सुनाई और सब हैरान थे कि हम जोश की मदद को क्यों ना पहुँच पाए। लेकिन खैर, ये उसकी तकदीर में लिखा था, उसके साथ ऐसा होना ही था। तब तक कंडक्टर ने आवाज़ दी कि सब ठीक हो चुका है, बस ठीक हो चुकी है, आप सब लोग आ सकते हो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर सब मुसाफिर बस में सवार हुए और निकल लिए। वीडियो कैसी लगी है नीचे सब्सक्राइब करके बताइए।